اس کے بعد معظم علی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اکبر خان جہاں رہتا ہے روہیل کھنڈ میں ادھر جاؤں اور وہاں پہ تلاش کروں، شاید فرت اور اس کی ماں وہاں پہ چلی گئی ہوں۔ وہ روہیل کھنڈ کے راستے میں ہوتا ہے تو ایک شیر اور شیرنی اٹیک کرتے ہیں، وہ کافی خونخوار ہوتے ہیں، تو اکبر خان بھی ان کی تاڑ میں ہوتا ہے، وہ شکار پہ آیا ہوتا ہے، ایک بکرا وہاں باندھا ہوتا ہے کہ شیر اور شیرنی آئے اور ان کو مارا جائے۔ تو بہرحال وہ وہاں اکبر ان کو مل جاتا ہے، وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ چند دن وہاں رہنے کے بعد معظم علی کہتا ہے کہ میں فرت کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور میں مختلف شہروں میں جا کے اس کی تلاش جاری رکھوں گا۔ اکبر خان کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میرے بھائی کی وفات کے بعد میرے چچا وہاں پہ ہیڈ آف دا ایریا ہیں، تو مجھے کوئی زیادہ کام نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ویسے بھی مجھے دلی اور حیدرآباد اور یہ سارے علاقے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی معظم علی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ اور ہم صبح صبح یہاں سے نکلیں گے۔ سب سے پہلے معظم علی دلی کا رخ کرتا ہے اور دلی کے راستے میں جب 2 کوس دور دلی رہ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی میں یہ لوگ رکتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کے دلی میں انٹر ہوں۔ تو وہاں پہ ایک ذمہ دار ان کو اپنے پاس ٹھہراتا ہے اور وہ کوئی ایک راجپوت بہت اچھا شریف النفس آدمی ان کو اپنے ہاں ٹھہراتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دلی جا رہے ہیں تو اپنے گھوڑوں پہ، اور کیونکہ روہیل کھنڈ سے جو اکبر خان کے چچا ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مسلح چند گھڑ سوار 7-8 اور ان کو کافی خوش لباسی، مطلب ان کے کپڑے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، مہنگے، اور ساتھ اور بھی چیزیں، اور ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دلی میں اس وقت جو حالات ہیں آپ لوگ دلی میں اس طرح بن ٹھن کے مت جائیں، آپ کا اسلحہ، آپ کے یہ ساری چیزیں وہ چھین لیں گے، کیونکہ انٹرنس پہ ہی وہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ وہ نئے کپڑے بھی سپاہی جو ہیں اپنے پرانے کپڑے آپ کو پہنا دیں گے اور نئے کپڑے لے لیں گے۔ تو دلی کی انٹرنس جو ہے وہ بہت گارڈڈ ہے اور وہاں پہ ہر آدمی کو لوٹ کے دلی کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ گھوڑوں پہ بھی نہ جائیں، میرے چھکڑے جائیں گے سبزی لے کے اور چیزیں جو دلی کے شہر کے اندر چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو، تو آپ ان چھکڑوں کے اندر بیٹھ کے چلے جائیں، وہ آپ کے لیے سیف ہوگا۔ تو اسی طرح کرتا ہے، یہ لوگ ان چھکڑوں کے اندر بیٹھ کے اور دلی کے اندر جاتے ہیں، ادھر ادھر کافی تلاش کرتا ہے لیکن اس کو فرت اور اس کی امی کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ کافی وہاں پہ جو اعلان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اعلان بھی کرواتا ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا۔ دلی میں قیام کے دوران میں معظم علی نے مسلمانوں کی ذبح حالی کے جو مناظر دیکھے وہ انتہائی دل خراش تھے۔ نام نہاد شہنشاہ کی حکومت لال قلعہ کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ امراء ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ لال قلعہ سے باہر لٹیروں اور رہزنوں کی بادشاہت تھی۔ گلیوں اور بازاروں میں مرہٹا سپاہیوں کے گھوڑے دوڑتے تھے، یعنی مرہٹے اب پورا قابض آنا شروع ہو گئے تھے اور پورے انڈیا کو کانکر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ شہنشاہ کے تمام احکامات مرہٹا فوج کے سردار کی خواہش کے مطابق ہوتے تھے۔ دلی سے آگے مرہٹوں کی جارحیت کا سیلاب لاہور، ملتان اور سرہند کا رخ کر رہا تھا۔ غرض شمال مغربی ہندوستان بھیڑیا خصلت انسانوں کے لیے ایک وسیع شکارگاہ بن گیا تھا۔ مسلمانوں کے وہ دفاعی قلعے جو اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کیے تھے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے۔ دور دراز شہروں اور بستیوں کے لوگ اپنے شہنشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں کے پاس فریادیں لے کر آتے تھے، لیکن دلی پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ لال قلعہ کے مکین ان سے بھی زیادہ مجبور ہیں، ان سے زیادہ بے بس اور مظلوم ہیں۔ ستم رسیدہ انسانیت کسی نجات دہندہ کی منتظر تھی۔ انسانیت اور شرافت کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ مسلمان چھپ چھپ کر مسجدوں اور بزرگان دین کی خانقاہوں میں دعائیں کرتے تھے۔ علماء دین احمد شاہ ابدالی کو اس قسم کے پیغامات بھیج رہے تھے: مرہٹوں کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ اس ملک کے مظلوم انسانوں کا آخری سہارا ہیں۔ معظم علی 8 دن دلی میں سرگرداں رہا۔ اس عرصہ میں اسے مرشد آباد کے کئی آدمی ملے، لیکن مرزا حسین بیگ کی جو بیوی اور بیٹی تھی کسی کو اس کے متعلق نہیں پتا تھا۔ معظم علی واپس آ جاتا ہے جہاں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ دلی سے 2 کوس دور جو بستی تھی، اور اس کے بعد اگلی صبح دلی سے روانہ ہوتے، اب یہ حیدرآباد کی طرف کوچ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ڈھونڈتے ہیں۔
اگلی صبح دلی سے روانہ ہوتے وقت معظم علی نے لال قلعے کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کی، مولا کریم، میری قوم کی بے بسی تیری رحمت کو پکار رہی ہے، ہمیں ان افراد کی بدعمالیوں کی سزا نہ دے جن کی چیرہ دستیوں کے باعث ہماری عزت و آزادی کے پرچم ایک ایک کر کے سرنگوں ہو رہے ہیں۔ لال قلعہ کی دیواریں اس رجل عظیم کی راہ دیکھ رہی ہیں جو ہماری عزت اور بقا کے دشمنوں سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہو۔ یہ مایوسی اور بے بسی ہماری میراث ہے اور آج ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو وقت کی آندھیوں اور طوفانوں سے لڑ سکتا ہو۔ ہم تاریک رات کے مسافر ہیں اور ہمیں روشنی کے ایک مینار کی ضرورت ہے۔ اب یہ لوگ حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں اور حیدرآباد جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایک قافلے پہ مرہٹے اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی 60 کے قریب عورتیں، بچیاں اور جو اس کے قافلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، کچھ کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، تو اوپر سے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اب معظم علی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہتے قافلے کے لوگ ہیں اور مرہٹے ان کو لوٹ رہے ہیں۔ وہاں پہ پھر خیر وہ اپنی اسٹریٹجی یوز کرتا ہے، اس طرح کے مرہٹوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑی فوج شاید ٹیلوں کے پیچھے چھپی ہوئی اٹیک کر رہی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں اس کی ملاقات فخر الدین سے ہوتی ہے جو ایک بہت بڑا تاجر ہے اور بہت امیر ہے اور بہت سارے بزنسز اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی جو بھانجیاں ہوتی ہیں، بہن کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں مرشد آباد میں، اور یہ ان کو ریسکیو کرا کے تو اپنے پاس حیدرآباد لا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی جان بچاتا ہے اور فخر الدین کہتا ہے کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور وہ اپنے گھر حیدرآباد میں لا کے ان کو سیٹل کرتا ہے اپنی حویلی۔ وہ ہیوج اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ جن کے لوگ فوت ہو گئے ہوتے ہیں ان کو بھی جگہ دیتا ہے، ان کو بھی لک آفٹر کرتا ہے۔ تو کافی دن وہاں رہنے کے بعد ایک دن فخر الدین اس سے خود کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو بڑی والی بھانجی ہے عطیہ، اس کا میں رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں۔ اب بہت زیادہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اتنا احسان اس نے میرے اوپر کیا ہے اور خود سے اپنی بھانجی کا رشتہ مجھے دے رہا ہے، اور وہ لڑکی خوبصورت بھی بہت ہوتی ہے۔ لیکن وہ پھر اس کو کہانی سناتا ہے کہ اس طرح میرے دوست آصف نے مرتے ہوئے اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، اور میں آج کل اسی کو تلاش کر رہا ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ تو اس طرح یہ فخر الدین سے جو ملاقات ہوتی ہے، تو فخر الدین پھر ایک دن اس کے پاس بیٹھ کے اور ساری کہانی سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ دکن ان دنوں شمال اور مشرق سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی آخری جائے پناہ ہے۔ یعنی وہ سینٹر میں تھا، ساؤتھ میں دکن جو ہے وہ میسور سے پہلے وہ علاقہ ہے، اور جو مسلمان لٹ کے ادھر سے دلی سے اور بنگال سے، روہیل کھنڈ سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی جائے پناہ وہ ہے۔ دلی کی قدیم شان و شوکت اب آپ کو حیدرآباد میں دکھائی دے گی، لیکن میں دکن کے مستقبل کے متعلق زیادہ پر امید نہیں۔ کرناٹک کی طرح انگریزوں اور فرانسیسیوں کا اثر و رسوخ اب دکن کے دربار میں بھی پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف مرہٹے بڑی تیزی سے منظم ہو رہے ہیں اور وہ صرف دکن پر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بیرونی خطرات کا سامنا کرنے کے لیے دکن کے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیکن نظام الملک آصف جاہ کی وفات کے بعد گزشتہ چند سال میں اس کے بیٹوں کی خانہ جنگی نے مسلمانوں کی اس عظیم دفاعی حصار کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ دکن کی محلاتی سازشوں کا بالآخر نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں جس شخص کی کامیابی سے ڈرتا ہوں وہ میر نظام علی ہے۔ اس نے اپنے ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ لڑایا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ جس دن دکن کی حکومت اس کے ہاتھ آئے گی وہ قوم کے لیے بنگال کے میر جعفر اور کرناٹک کے محمد علی والا جا سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ انگریزوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں جنوب کے مسلمانوں کے مستقبل سے بالکل مایوس بھی نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے۔ اگر میرے اندازے غلط نہیں تو ہم بہت جلد گیدڑوں اور بھیڑیوں کی شکار گاہوں میں ایک شیر کی گرج سنیں گے۔